تو آپ بولیں گے فرد بھائی کہ ہم بولیں؟ آپ بولیے. ٹھیک. تو سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں کہ دیوبندی اور سنیوں کا اختلاف کہاں سے شروع ہوا. تو سب سے پہلے یہ جو اختلاف شروع ہوا ہے وہ ابن عبد الوہاب نجدی کے اوپر ہوا ہے. ہم بہت مہین سی چیزیں بتا کر انشاءاللہ آگے چلیں گے. تو بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کر آگے بڑھیں گے. اور ذریعہ اس کے بھائی میں اوپر جیسے سوال کرتا ہوں جیسے میں آپ سے, جی مطلب عبد الوہاب نجدی سے جو مطلب اس کے پیدا ہونے سے یا اس کا فتنہ پھیلانے سے جو پہلے تھے وہ سب لوگ متفق تھے, جی ایک پلیٹ فارم پر تھے. جی جی اس نے کتاب التوحید لکھی. جی جی اس کے اوپر ہم حوالہ بھی انشاءاللہ آپ کو دے دیتے ہیں تاکہ مطلب مطمئن ہو جائیں. اگر آپ مطلب سامنے والے اگر دیوبندی فقہ ہیں تو دیوبندی کیا نام ہے لوگوں کا حوالہ دیتے ہیں. ارواح ثلاثہ لکھنے والے اشرف علی تھانوی وہ لکھتے ہیں کہ پہلے سبھی لوگ ہندوستان میں ایک ہی عقیدے کو اچھا فالو ایسا کرتے تھے. کرنا آصف بھائی جو یہاں سے بات ہو رہی ہے نا یہ لائیو مجھے سینڈ کر دینا, اس کو شیئر کر دیں گے, ٹھیک رہے گا؟ جی بالکل ٹھیک رہے گا. لائیو یہ شیئر کیسے ہوگی؟ جیسے یہ جب کٹے گی نا, جب مطلب ٹائم ہو جائے گا اس کے بعد ایک شیئر کا آپشن آتا ہے, تو آپ اپنی آئی ڈی پر شیئر کر دینا. اس کے بعد میں جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کر لوں, اس کے بعد آپ ہٹا دینا. اوکے ٹھیک ہے, کوئی دقت نہیں. تو سارے لوگ پہلے سنی تھے, اس کا حوالہ لے لیجئے. دیوبندی کی کتاب ارواح ثلاثہ لکھنے والے اشرف علی تھانوی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ پہلے بر صغیر میں جتنے بھی لوگ تھے سب سنی تھے, سب کا عقیدہ سیم تھا. پر جب سے یہ کتاب تقویت الایمان لکھی گئی تب سے امت بڑھ گئی. لکھنے والی یہ کتاب کون سے, یہ سب کو معلوم ہے. آگے چلیے, اگر کوئی آدمی ہو اہل حدیث یعنی غیر مقلد, وہ کہے کہ ہم کو تو حوالہ نہیں ملا, تو ثناء اللہ امرتسری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, شمع حقیقت کتاب کا نام ہے, وہ لکھتے ہیں کہ پہلے سبھی لوگ سنی ہی تھے پر اب ہر گھر میں اسماعیل دہلوی کے ماننے والے پائے جاتے ہیں. تو ان کی ساری کتابوں سے ہم نے حوالے دے دیے. اب بات کرتے ہیں کہ کہاں سے یہ فتنہ بنا. ابن عبد الوہاب نجدی کے اوپر مشکات شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے. نبی کریم کی حدیث شریف کیا ہے وہ سنا دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے, اور جنگ بدر کے جو صحابہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 2 حصے دیا کرتے تھے, باقی صحابہ کو 1 حصہ دیا کرتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصیت بھی بول سکتے ہیں, شان بھی بول سکتے ہیں کہ وہ کسی کے کیا نام ہے قربانی کو بھولتے نہیں. اور جنگ بدر کی کیا شان, صحابہ کی کیا شان ہے, وہ کسی کو بتانے کے لائق نہیں, مطلب کسی سے بیان کرتے ہیں کہ ہماری زبان سے لائق نہیں. آگے مدعا یہ ہے کہ جنگ بدر کے صحابہ کو جب وہ مال تقسیم کر رہے تھے, ایک شخص آیا جس کا نام تھا ذبل خویسرہ. وہ شخص نے آ کے نبی کریم کو ٹونٹ مارتے ہوئے تانا مارتے ہوئے کہا, اے محمد انصاف سے کام کریے. یہ نبی کریم کی گستاخی نعوذ کر لی ہے باللہ. اس نے, کہ نبی کریم کو وہ انصاف سکھا رہا ہے. یہاں پر حضرت عمر, 2 روایتیں کہ حضرت عمر یا خالد بن ولید, ان دونوں میں سے کسی ایک نے تلوار نکال لی کہ اس کی گردن اڑا دوں, نبی کریم مجھے اجازت دیجیے. یہاں سے سنیوں کا تیور پتہ چلتا ہے جو نبی کریم کی گستاخی پہ فوراً جذباتی ہو جاتے ہیں. دوسری بات کہ جب یہ واقعہ ہوا تو نبی کریم نے فوراً حضرت خالد بن ولید کو روک دیا, کہا رکو یہ اکیلا نہیں ہے, اس میں اور لوگ نکلیں گے جو بہت نمازیں پڑھیں گے, اور تم ان کی نماز کے آگے اپنی نمازوں کو کمتر سمجھو گے. وہ جو شخص تھا ذوال خویسرہ, وہ بنو تمیم قبیلے کا تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ اس بنو تمیم قبیلے سے کچھ لوگ نکلیں گے. ابن عبد الوہاب نجدی بنو تمیم قبیلے کا تھا. اس نے کتاب التوحید لکھی جس کو مرزا کہتا ہے 24 کیرٹ سونا ہے, جس میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی شرک کیا. ٹھیک ہے, نعوذ باللہ. اس کتاب التوحید میں جو ترجمہ کیا وہ تقویت الایمان کیا, وہ اسماعیل دہلوی نے کیا. اور اسماعیل دہلوی اس کتاب میں بہت ساری چیزیں لکھتا ہے, حتیٰ کہ یہ لکھتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. یہ اس کتاب میں اس نے لکھا, جبکہ نبی کریم کے اجسام جسم کو مٹی کے اوپر حرام کر دیا گیا. اب یہ ساری چیزیں آگے بڑھ رہی تھی تو سب سے پہلے جو کفر کا فتویٰ تقویت الایمان پہ اسماعیل دہلوی پہ لگایا وہ ان کے چچا زاد بھائی نے لگایا, اور پھر امام فضل حق خیر آبادی نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا. پھر انہی کے ماننے والوں میں سے اشرف علی تھانوی, رشید احمد گنگوہی, قاسم نانوتوی اور خلیل احمد امبیٹوی, یہ سارے لوگ نکلے. اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھا کہ نبی کریم کو کل غیب ہے یا بعض, اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے, اگر تھوڑا علم غیب مراد ہے, تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص, اس میں حضور کی کیا خاصیت, ایسا علم تو فلا فلا یعنی جانوروں, پاگل و بچوں سب کو حاصل, استغفر اللہ. اس عبارت کو امام احمد رضا خان اعلی حضرت نے اٹھایا اور اس سے خط و خطابت شروع کی کہ تمہارا جملہ کفریہ ہے. 14 سال اس سے خط و خطابت چلی کہ توبہ کر لو, اس نے توبہ نہیں کی. پھر اعلی حضرت نے اس کے اوپر ایک پورا فتویٰ لکھا, اور فتوے کا نام حسام الحرمین ہے. وہ اس کو جا کر علماء عرب کو دکھایا. جی
میں یہاں پر ایک ڈاؤٹ ہے حضرت، جو جیسے کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے جو ان ساری کتابوں سے ان کی جو بدعقیدوں کی جو کتابیں کی عبارت اٹھائی تھی، مطلب وہ جو حسام الحرمین شاید میرے حساب سے وہ کتاب تھی، یا آپ بتا دیں مجھے، مطلب ذہن میں نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے پہلے لکھی تھی اس کا نام حسام الحرمین تھا، یا جو تقریزیں تھیں اس کا نام حسام الحرمین تھا؟ اصل میں وہ فتویٰ ہے حسام الرحمن پورا، وہ ہاں تو مطلب فتویٰ یہ ہے۔ مطلب ان کے فتویٰ جو مطلب مدینہ شریف کے جو مفتیان کرام تھے، ان کی جو ہے نا تصنیف کردہ ان کے جو مطلب حوالے تھے، وہ ان کے فتوے تھے، اس کا نام حسام الحرمین ہے، یا جو اعلیٰ حضرت سرکار یہاں سے لے کر کے گئے تھے اس کا نام اعلیٰ حسام الحرمین؟ حضرت یہاں سے عبارت لے کر گئے تھے پوری، اور عبارت کے اوپر ایک حکم دیا تھا اور اس کی تصدیق علماء سے کروائی ہے۔ اچھا، شاید یہ کہ میرے ذہن میں ڈاؤٹ ہے، مطلب یہ کہ شاید جو اعلیٰ حضرت سرکار یہاں سے لکھ کر گئے تھے اس کا نام المعتمد المستند تھا جی، وہ شاید۔ عربی وہ بھی دونوں کتابیں اصل میں عربی میں ہی ہیں، اور دو کتابیں ہیں، اور جو مشہور کی بات ہم کر رہے ہیں حسام الحرمین کی، وہ بھی پوری عربی میں ہے، پر لیکن اس کا ترجمہ مفتی اعظم ہند نے کیا ہے، اور وہ جو ہم نے پڑھی ہے اس پر تصدیق ہے علماء کی۔ مطلب یہ دونوں کتابیں تھیں حضرت دونوں اس وقت؟ کتابیں، جی ہاں، دونوں کتابیں تھیں۔ اچھا، تو حسام الحرمین نے اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر تصدیق کروائی علماء سے، اور کفر کا فتویٰ لیا اس کے اوپر۔ اب علماء نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور کہا من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے مسئلہ یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں ان کو دکھائی گئیں دیوبندیوں کو، کہ تمہارے اوپر علماء عرب نے فتویٰ دیا، تو انہوں نے کتاب لکھی بسط البنان۔ جی، بسط البنان کے رد پہ مفتی اعظم ہند کا رسالہ ہے جو فتاوی مفتی اعظم میں ہے، وقعات السنان علی خلق المسنات البسط البنان، اس کا بھی رد ہے۔ اور پھر ان کی طرف سے کئی ساری المحنت کتاب لکھی گئی ہے۔ سب سے بڑا دھوکہ ہے دیوبندیوں کا کہ حسام الحرمین کا رد المحنت علی المفند ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ بات ذہن میں اپنے رکھنی ہے، سب کو اپنے بات میں یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ حسام الحرمین پہ جن عبارتوں پر کفر کا فتویٰ لیا گیا تھا، المحنت علی المفند میں وہ عبارتیں ہے ہی نہیں۔ اگر علماء عرب نے یہ اس چیز پر سائن کیا ہو کہ المحنت میں جو عبارتیں پیش کی گئی ہیں، حفظ الایمان وغیرہ 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 وغیرہ، وہ ساری عبارتیں کفر نہیں ہیں، تو کوئی بھی دیوبندی دکھا دے چیلنج پر، لیکن اس میں وہ عبارتیں نہیں ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا کہ حضرت ہم تو مدینہ شریف جاتے ہیں تو اس نیت سے جاتے ہیں کہ نبی کریم کا روضہ دیکھیں گے اور بہانے سے ہم مسجد نبوی کی بھی زیارت کر لیں گے، تو کیا ہم سنی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بھائی تم سنی ہو۔ تو یہ سارے فتوے ہیں اس کے اندر، قریب 16 17 18 سوال اس کے اندر غالباً۔ اور اس کے رد میں ایک کتاب بھی لکھی گئی تھی، سرکار شیر سنت نے لکھی تھی، رد المحنت۔ جی رد المحنت۔ اچھا حضرت، ایک بات یہ عرض کرنی تھی۔ جی صادق بھائی، جی جی السلام علیکم صادق بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ المحنت میں جو 25 سوالات انہوں نے نقل کیے ہیں اور اس کا جو جواب دیا ہے، اس کو جب میں نے پڑھا تھا تو مجھے یہ نظر آیا کہ یہ تو حسام الحرمین کا رد نہیں بلکہ تصدیق ہے، وہی مدعا ہے۔ عبارت حفظ الایمان کے بارے میں، تو انہوں نے کہا، خلیل احمد امبیٹوی لکھتا ہے اس میں جواب میں کہ نہیں یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارا اور ہمارے مشائخ اور بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو یہ کہے کہ حضور کو جیسا علم غیب ہے ویسا پاگل بچوں اور جانوروں کو، وہ ہمارے نزدیک کافر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں پر ایک لفظ پکڑنے والا صادق بھائی، کہ انہوں نے کہا کہ جیسا حضور کو علم غیب ہے، لفظ کیا ہے؟ علم غیب ہے، ویسا اگر کوئی فلاں فلاں کو کہے تو کافر ہے۔ ٹھیک ہے، ان سے جب مناظرہ ہوا ہے ہم لوگوں کا 2018 میں بیبیز کمپاؤنڈ چمن گنج میں، جب یہ لوگوں نے لکھ کر دیا ہے کہ نبی کریم کو لغوی طور پر علم غیب تھا، تو انہوں نے مناظرے کی شرائط میں پتہ کیا لکھا تھا؟ کہ علم غیب لفظ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، جو دوسرے کو ثابت کرے وہ جو ہے حرام کام کر رہا ہے، خطا پر ہے، وغیرہ وغیرہ، شرک پر ہے۔ خود ان کے اکابر لکھ رہے کہ نبی کریم جیسا علم غیب کسی کو اور مانے تو پھر وہ کیا نام ہے، کافر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو پھر ہم کو لگا یہ تو حسام الحرمین کی تصدیق ہو گئی۔ اب حضرت اگر ہم نے صادق بھائی کے اوپر یہ چیز لگائی ہے، کیا نام ہے، اگر ہم نے یہ کلیم کیا ہے کہ صادق بھائی نعوذ باللہ سگریٹ پیتے ہیں، تو ہم اگر یہ چیز کہیں گے تو صادق بھائی یہ چیز تھوڑی کہیں گے کہ حضرت یہ بتائیے ہم تو جو ہے کیا نام ہے صبح ناشتے میں جوس پیتے ہیں، ہم تو صبح جو ہے کیا نام ہے بھیل پوری کھاتے ہیں، تو کیا ہم صحیح کر رہے کہ نہیں؟ تو سارے لوگ لکھ دیں گے ہاں صحیح کر رہے ہو۔ صادق بھائی نے اس چیز کے اوپر فتویٰ ہی نہیں لیا کہ ہم سگریٹ پیتے ہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، تو ہم نے ایلیگیشن لگایا تھا اس کو تو آپ نے ثابت ہی نہیں کیا۔ اور پھر جب سوال کیا گیا برائن تاکیہ کے بارے میں کہ کیا تمہارے اکابر یا مولوی نے یہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شیطان کا علم ہے، جیسے کہ اس نے لکھا برائن تاکیہ میں،
تو کہتا ہے اس پہ کہ نہیں نہیں نہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جو ایسا عقیدہ رکھے کہ حضور سے زیادہ علم کسی کو ہے وہ ہمارے نزدیک کافر ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو حضرت یہ ہے کہ یہ جو کیا نام اس کا کیا نام ہے کتاب کا المحنت، محمد المفند اگر کیا نا المحنت کا جو جھنجھنا بجاتے ہیں، اگر اسی پر متفق ہو جائیں تو مسلمان ہو جائیں۔ صحیح صحیح اس بالکل میں تو صحیح۔ ابن عبدالوہاب نصری پہ لعنت بھیجی گئی ہے۔ اچھا نہیں، جی جی یہ ان کی دوگلا بنتی ہے، اس کو ہم بتائیں اس کے پیچھے سازش کیا ہے اصل میں۔ جب یہ باہر کے علماء سے ملتے ہیں تو المحنت پیش کرتے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، اور جب وہابی علماء سے ملتے ہیں تو تقویۃ الایمان پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دونوں چیزیں ہیں، سنی دکھانے کے لیے المحنت پیش کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو وہابی مینٹلٹی والا دکھانے کے لیے، وہابی دکھانے کے لیے تو وہ حوالہ پیش کرتے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں کو بڑی ہنسی آئے گی سن کے، الیاس گمن نے المحنت علی المفند کے اوپر پورا بیان کیا 2.5 گھنٹے کا۔ آپ اس کا یوٹیوب پر بیان ہے۔ سنیں گے تو آپ کو لگے گا کوئی اپنا سنی بریلوی بیان کر رہا ہے، اور اس نے رد کیا ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ نہیں نبی کریم کی مزار کی نیت سے کہیں سفر نہیں کر سکتے، ان سب کا رد کیا ہے۔ اس نے ابن عبدالوہاب نزدی کے سوال کیا گیا تھا اس کے تعلق سے کہ اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو، تو یہ ابن عبدالوہاب نزدی کا المحنت میں خود رد کر رہا ہے، اور کہتا ہے ہاں ہمارا رد کیا وہاں عقیدہ۔ المحنت پر تو ویسی پوری دیوبندیت متفق نہیں ہے، حیاتی اور مماتی میں بٹے پڑے ہیں۔ ہاں اسی بات کا رد کیا الیاس گمن نے، کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ المحنت وغیرہ جو ہے وہ چپ ہو جانا چاہیے، اس کا بیان نہیں کرنا چاہیے، تو جاہل ہیں وہ لوگ خطا پر ہیں، وہ جو ہے اپنے اکابر کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ بات کہی الیاس گمن نے۔ جی اوپر کیسے چڑھ گئے؟ یہ نیچے کوئی لکھ ارے اعلیٰ وہ حضرت بتاؤ رشیدی صاحب مناظرہ مولانا ابو ایوب دیوبندی کے ساتھ۔ مولانا ابو ایوب کا قادری جو ہے دیوبندی، اس کا جنازہ 2016 میں مفتی اختر رضا مصباحی مجددی صاحب نے نکال دیا ہے۔ آپ یوٹیوب پر جائیے، مولانا مفتی اختر مجددی صاحب کا نام ڈالیے اور ان کی تقریر سن لیجئے، 4 ایسے باجے گھنٹے کی پھاڑے ویڈیو ہے، باجے پھاڑے جواب نہیں دیا۔ یہ ویڈیو مناظرہ میری ہے بات ہو یا چکی ہے، نمبر تھا میرے پاس۔ مناظرہ ہے یا صرف ایسی بیان ہے؟ نہیں نہیں، وہ ایک ایک کر کے ویڈیو بنا اس کے جو بھی اعتراضات تھے اپنی ویڈیو میں جواب دیا۔ اچھا اچھا۔ پہلے دیوبندیوں نے پاکستان سے للکارا سنیوں کو، چیلنج کیا مناظرہ کا، تو یہاں سے پھر جو ہے نا اختر رضا خان صاحب جو ہے، یہ حضرت کیا نام ہے ان کا پورا، اختر رضا مصباحی مجددی۔ مصباحی مجددی، پھر یہ چیلنج ایکسپٹ کیا، اور ایکسپٹ کر کے اس کو اتنا لتاڑے کہ پورا ننگا کر دیا، لاسٹ میں وہ جو پادری بھاگ گیا، پھر وہ اپنا چیلا کو بھیج دیا سامنے۔ اچھا میرے ذہن سے حوالہ نکل گیا، پر لیکن انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کہ نالین پاک پر اللہ و رسول کا نام لکھنا کیسا ہے، باقی اعلیٰ حضرت کا اس کے اوپر ایک مستقل رسالہ ہے، وہ چیز الگ ہے، پر مدعا یہ ہے کہ مفتی صاحب نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے وہی حوالہ نوٹس کیا کہ بھائی چلیے مان لیجئے اگر اس کو مجازی طور پر ہم غلط سمجھ لیں کہ نالین پاک پہ اللہ رسول کا نام نہیں لکھنا چاہیے، تو بھائی جو ہم نے پرسوں حوالہ دیا تھا وہی حضرت نے حوالہ دیا کہ پھر قرآن پاک کو ناپاکی کی حالت میں اپنی ران پہ باندھ کے پھر ساری چیزیں کر لینا کیسا ہے۔ ان کے وہاں ایک نسخہ بتایا نا اشرف علی تھانوی صاحب نے، فرحت بھائی یاد ہے آپ کو، کہ اگر مطلب ٹائمنگ وغیرہ بڑھانی ہو تو پھر وہ قرآن پاک کی آیت کو لکھ کے اپنے پیر پہ باندھ لیجئے، تو اس کے بعد کیا نام ہے جمع کریے، اور اس کے بعد پھر جو ہے انشاءاللہ ٹائمنگ بڑھ جائے گی۔ جی جی جی۔ اور یہ کیا نام بولیا بھائی، اعلیٰ حضرت ریفرنس سرکار کا دیجیے گا، کون سا ریفرنس۔ رسالہ ہے؟ انشاءاللہ بیچتے ہیں جی۔ اعلیٰ حضرت سرکار کا کون سا رسالہ ہے یہ نالین پاک کے نقش نالین پاک پر نام وہ لکھنے کا؟ انشاءاللہ ہم نکال کر دیتے ہیں۔ جی